بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پاک پروردگار کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، آپ لوگوں کی دعا سے اور اس عاجز کی دعا جو آپ کے لیے ہے، اس کا صدقہ ہم پھر ایک دوسرے کے سامنے مل جل کے بیٹھے ہیں. اللہ پاک قرآن کریم کی سماعت نصیب فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوستو، بھائیوں، بچوں، اللہ پاک ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کل ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مالک ہم تو بے خبر تھے. ہاں، ایک چیز ہے اور وہ واقعی بے خبری ہے
کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. بہت کم، بہت ہی کم جنہوں نے کبھی اٹھا کے قرآن مجید لے کے فجر کی نماز کے بعد جو صحیح وقت ہے تلاوت کا، یا فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد جو وقت ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اللہ کے پاک کلام کو کھولتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اکثریت بے خبر ہے. یہ بے خبری ہے، اس کی معافی کوئی نہیں، بہانہ کوئی نہیں. گھنٹوں ہم گزار دیتے ہیں لا یعنی وقت میں. سرکار نے فرمایا تھا ترکہ ما لا یعنی. سرکار نے فرمایا چھوڑ دے اس کام کو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہم کرتے ہیں. تو اگر قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائیں تو پھر لذت ہی لذت ہے، عافیت ہی عافیت ہے، بہار ہی بہار ہے. تو آج کا جو سپارہ ہے، جو سبق ہے ہمارا، وہ سورہ شورا ہی ہے. سورہ کا نمبر 42 ہے، سپارہ نمبر 25 ہے، اور آیات ہیں 4، 37، 38، 39 اور 40، 37، 38، 39 اور 40. سورہ شورا. اللہ کریم پیچھے مضمون بیان کر رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے، بار بار باتیں بتا رہا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہی باتیں زندگی میں گزر رہی ہیں، لیکن ہم کان نہیں دھرتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون کو سمرائز کیا ہے، بہت خوبصورت ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ پہلی آیت ہے 37 نمبر، کہ والذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش. اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا. اور جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. دو چیزیں اللہ بیان کر رہا ہے اپنے بندوں کی، کہ جنہیں سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، اور جو بے حیا ہوتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ نور میں ہے 19 نمبر آیت میں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. فرماتا ہے کچھ لوگ جن کا کام کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلائی جائے. سن لیں، وہ جو بے حیائی تم پھیلاتے ہو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے نتائج کیا ہیں. ویسے آج کل آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں، بے حیائی کو آپ سمجھتے ہیں، بے حیائی کیا ہوتی ہے اور کبائر کیا ہوتے ہیں. موٹی موٹی باتیں جو موجودہ زمانے میں بے حیائی کے لیے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بدکاری کے اڈے، ایک زمانے میں تو شہر کے کسی ایک طرف ہوتا تھا
جیسے جیسے زمانہ بدلا وہ بے حیائی کی اور بدکاری کے اڈے پوش علاقوں میں پہنچ گئے. اچھے خاصے علاقوں میں انہوں نے جا کر کے فساد اور بے حیائی پھیلانی شروع کر دی. اور اس کے باقاعدہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ٹھیکیدارنیاں ہوتی ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. تو بدکاری کے اڈے، یہ بے حیائی، فحاشی کا زینہ ہے یہ. پھر فرمایا بد اخلاقی کی ترغیب. بد اخلاقی کی، یہ جو آج کل اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہزار بار معاف کرے، یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں جی، کہ یہ جوکیں کرتے ہیں نا، وہ مذاق سمجھتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو جانے والے اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ جوک کرتے ہیں، جھوٹے قصے بنا بنا کر تمہیں ہنسائیں گے. یعنی ایک مرتبہ میں نے خود سنا تھا کہ بھئی وہ جہنم میں کون جائے گا؟ کہنے لگا جہنم میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. کہنے لگا کیوں؟ میرے چچا جان نے اندر جا کے کنڈی لگا دی ہے. اندازہ کریں آپ، جہنم کے ساتھ بھی جوک. تو یہ بد اخلاقی اور بدگوئی کے جو اڈے ہیں، اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. جذبات ابھارنے والے قصے، کہانیاں، جیسے انسان کے جذبات ابھریں، گانے، اشعار، تصویریں. اور یہ جو موجودہ زمانے میں کرکٹ کے نام پر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ کاچے پہنا کر ہماری بچیوں کو وہ گھماتے ہیں، رقص کرواتے ہیں، چوکوں چھکوں پہ تالی بجے گی، ڈھول پٹے گا، چیخیں مارتے ہیں. اور یہ بین ہی یہ وہ عبادت ہے مشرکین مکہ کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے وقت وہ کیا کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی باتیں یہ؟ کیا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کھیل تماشے اور بچیوں کو بیہودہ لباس پہنا کر بے حیائی کا جو اڈا کھولتے ہیں. اور فرمایا پھر کلب ہیں، ہوٹل ہیں، مخلوط رقص ہوتا ہے، مخلوط ڈانس ہوتا ہے. چونکہ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں نا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں گزرتی رہتی ہیں. لیکن آپ کے لیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ تو اسلامی ریپبلکن آف پاکستان میں رہتے ہیں، بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ پاک کرے جی کہ ان کی نیتیں نیک ہو. ریاست مدینہ ہے، تو ریاست مدینہ میں یہ کام اگر آپ کرو گے تو اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دو گے. آپ کا اس کو سیاسی مسئلہ نہ بنائیے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ مذہبی مسئلہ ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے سامنے کاچے پہن کے رقص کرتی ہیں، چوکوں چھکوں پر سیٹیاں بجاتی ہیں، تالیاں مارتی ہیں، ڈھول پٹتا ہے. یہ تو مشرکین کی نماز ہے. مخلوط تفریح کا انتظام کرنا، یعنی مرد و عورت اکٹھے کر کے، یہ سب حرام ہے، یہ حرام کام ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے واللہ یعلم فانتم لا تعلمون، اس کا رزلٹ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں نا، ان کی دو خوبیاں ہوتی ہیں بڑی. یجتنبون الکبائر، جوا نہیں کھیلتے، وہ شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتے، یہ گناہ کبیرہ ہیں. اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق نہیں کرتے، قطع رحمی جسے کہتے ہیں، نہیں کرتے وہ. یہ ایک مومن کی شان ہے، اور یہ کبائر گناہ میں آتا ہے. سرکار نے ایسے تو نہیں فرما دیا تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اب بھی وہی محبت مجھے ملے جو میری ماں دیا کرتی تھی. تو سرکار نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا کہ وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. فرمایا اگر تیری خالہ زندہ ہوتی اور تو خالہ کی خدمت کرتا
تو وہ تجھے نہیں دعا دیتی، وہ تیری ماں کو دعا دیتی. کیا خوبصورت بچہ تم نے جنا ہے، ہیں؟ وہ تیری ماں کو دعا لگتی. چل، سرکار نے فرمایا کو تمہیں یاد ہے کہ تمہاری ماں کی کوئی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں جن میں بیٹھ کے وہ چرخا کاٹتی تھیں؟ وہ پرانا زمانہ تھا نا. کہاں یا رسول اللہ وہ تو ہیں. فرمایا جا ان کی خدمت کر، تو جیسے جیسے ان خواتین کی خدمت کرے گا وہ تیری ماں کو دعا دیں گی، گویا کہ وہ دعا تجھے مل جائے گی. تو کبائر سے بچتے ہیں، اور پھر کیا فرمایا؟ فحاشی سے بچتے ہیں. ہماری بچیاں ماشاءاللہ، اللہ سب کو بچیاں دے جی، سب کو حیا والی بچیاں دے. اگر ہم بچپن سے ہی ان کو عادت ڈالنا شروع کر دیں کہ اسکارف پہنو، دوپٹہ اوڑھو، بچپن سے ہی شروع کر دیں نا، بعد میں تو مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہ فیملی کاؤنسلنگ جب کرتے ہیں تو ہم قیامت سے گزرتے ہیں ان کاموں میں، لیکن اگر آپ شروع سے کر دیں گے تو بچے بولتے نہیں ہیں، وہ انوسینٹ ہوتے ہیں. اگر پہلے دن ہی آپ نے اسکارف دے دیا، جس طرح میرے ہاں ہے، یہیں بچے پیدا ہوئے ہیں، پہلے دن سے اس کو جیسے بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں اسکارف دینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کہ جب وہ بڑی ہوں گی تو اسکارف بھی بڑا ہو جائے گا ساتھ ہی، پھر ہمیں نہیں پہنانا پڑے گا، وہ ان کی عادت ہو جائے گی. کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ یہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو بے حیائی کی آغاز، بے حیائی کے نمونے یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے. تو فرمایا میرے جو بندے ہیں گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے توبہ کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اور دوسرا کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب ان کو کبھی غصہ آ جاتا ہے، اچھا غصہ تو فطرت ہے نا، وہ بغیرت ہوتا ہے جس کو غصہ نہیں آتا. جی، دیوس اسے کہتے ہیں. غصہ تو آئے گا اور یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن غصے کے اندر جو طبیعت ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے ہم نے. اللہ نے فرمایا تو جب غصہ کرے تو وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ گال نہ پھلایا کر تو، نہ غصہ کر یار، غصہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. لیکن یہ آپے سے باہر ہو جانا، منہ سے جا کا بہ نکلنا، مغلظات کا نکلنا، یہ غصہ نہیں ہے، یہ تو جہالت اور ظلم ہے. غصہ آ گیا نا تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہو جا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، معاف کر دے. تو اس میں بڑی مثالیں ہیں، سرکار کی اپنی مثالیں بہت ہیں. حدیبیہ کی جنگ میں نا 80 مکے کے لوگ آگے گھس گئے اندر، صحابہ میں 1400-1500 صحابی تھے، اور وہ پکڑے گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سرکار دو عالم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے؟ کہا جی جاسوسی کرنے آئے تھے، جو ہماری ڈیوٹی تھی. تو سرکار نے ان کو تعلیم دی. تعلیم دینے کے بعد جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ لوٹ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. معاف کر دیا سرکار نے ان کو. غورس ایک بندہ تھا، غورس بن حارث، بڑا مشہور واقعہ، حدیث آپ نے سنی ہوگی. سرکار سوئے ہوئے تھے، نیچے وہ کچی پکی اینٹ یا کوئی شے تھی یا بازو کا سرہانہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے. سرکار کو نیند آ گئی، آنکھیں بند تھیں. سرکار کی تلوار پاس پڑی ہوئی تھی. تو غورس آیا، اس سے تلوار اٹھائی، اس کو میان سے کھینچا زور سے اور سینے پر رکھا سرکار کے. تو آپ کو جاگ آ گئی. سرکار نے دیکھا غورس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ میرے سینے پہ رکھ کے کھڑا ہے. اس نے جملہ جو کہا وہ سننے والا ہے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ. اللہ کہا، اس کے ہاتھوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، تلوار نیچے گر گئی. سرکار نے تلوار اٹھا لی، اٹھ کے بیٹھ گئے تو گر گیا تھا. سرکار نے تلوار اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھی. اب بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ کا عفو و کرم.
سرکار فرمایا جا دوڑ جا، معاف کر دیا سرکار نے۔ مرحب بڑا مشہور پہلوان گزرا ہے، فتح خیبر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو کاٹ دیا تھا، اس کی بہن نے بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلانے کی کوشش کی۔ سرکار کو دستی کا گوشت پسند تھا تو زہر آلود کر کے اس نے بھون کے سرکار کی خدمت میں بھیج دیا۔ اب نے ہاتھ لگایا تو گوشت بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میں زہر آلود ہوں۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اور نبی کی طرح بننے والوں، وہ مقام بھی تو اللہ تمہیں دے جو مصطفیٰ کا مقام تھا۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، گوشت بول پڑا، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میں زہر آلود ہوں۔ تو سرکار دو عالم نے مرحب کی بہن کو بلایا اور پوچھا تم نے زہر لگائی تھی گوشت کو؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیوں؟ کہا جی کہ میں نے یہ سوچا تھا اگر تو سچا نبی ہے، اگر تو سچا نبی ہے تو تجھے پتہ چل جائے گا، اگر جھوٹا نبی نعوذ باللہ ہے تو ہماری جان چھوڑ جائے گی۔ سرکار مسکرا دیے، آپ نے اس عورت کو معاف کر دیے۔ اندازہ کریں آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو جب غصہ آتا ہے تو غصے میں بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ پاک نے دوسری صفت بیان کی، فرمایا کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کے اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے قبول کر لیا، یا اللہ قبول کر لیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ سب سے پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں، سب سے پہلے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوستو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بات کی ہے، اللہ نے بھی نماز کی بات کی ہے۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور سارے مسائل مشورے سے حل کرتے ہیں، ڈکٹیٹر سے نہیں کرتے، وہ آمر ڈکٹیٹر نہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ شورا میں کرتے ہیں، مشورے سے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، جنگ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو مشورہ کرتے تھے۔ اور ہماری آج کا پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جی جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، یعنی آمرانہ سوچ ہے ہماری، شورائی سوچ نہیں ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو فرمایا تھا سرکار نے کہ فرمایا تین چیزیں حق ہیں، تین چیزیں حق ہیں۔ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ جس پر ظلم کیا جائے مگر وہ چشم پوشی کر لے، تو ظلم ہوا ہے نا، تو ایک تو یہ کہ مظلوم ہے، اس کو حق بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی اس کو کوئی پردہ نہیں مظلوم کا اور اللہ پاک کے درمیان، لیکن وہ چشم پوشی کر جائے، برداشت کر جائے۔ سرکار نے فرمایا تو اللہ نہ صرف اس کو عزت دے گا بلکہ اس کی مدد کرے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ حق ہے۔ صدیق اکبر کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بات جو سرکار نے فرمائی، فرمایا کہ جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا، سلوک اور احسان، احسان عدل سے اوپر ہوتا ہے، انصاف سے اوپر ہوتا ہے،
احسان کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا، اللہ اسے اتنی برکت دے گا کہ وہ زیادتی کرتا چلا جائے گا، زیادتی کرتا چلا جائے گا۔ صلہ رحمی کے ارادے سے دینا شروع کر دے۔ صلہ رحمی، یہ بار بار لفظ کہہ رہا ہوں، جسے ہم شریک سمجھتے ہیں، وہ شریک نہیں ہے ہمارے، وہ ہمارا خون ہے۔ بھائی خون ہوتا ہے، بہن خون ہوتا ہے، چچا زاد بھائی خون ہوتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ شرکت میں اگر اس کا کوٹھا اونچا ہے تو میرا بھی اونچا ہونا چاہیے، اس کی گاڑی بڑی ہے تو میری بھی ہونی، یہ شرکت ہے؟ یہ تو لائق ہی نہیں ہے ہمارے، یہ تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا شریک۔ تو فرمایا کہ جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھول دے گا اور گردن نیچی کر کے صلہ رحمی کے ارادے سے دینا شروع کر دے گا عزیز و کربا کو، اللہ نے فرمایا نہ اس کے کبھی خزانے ختم ہوں گے اور نہ اس کی کبھی کمی بیشی ہوگی، وہ زیادتی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ اور پھر فرمایا یہ حق ہے۔ تیسری بات جو سرکار نے فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے جو آج کل چل رہی ہے، پینڈامک چل رہا ہے نا، تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں، کوئی شک کی باتیں ہیں، لیکن کچھ ضرورت مند نہیں ہوتے، چکر باز ہوتے ہیں، ہم گزرتے رہتے ہیں ان کاموں سے۔ جو شخص مال بڑھانے کے لیے، سرکار نے فرمایا سوال کا دروازہ کھولے گا، مانگنا شروع کر دے گا، سوال کا دروازہ کھول دے گا، مانگنا شروع کر دے، مانگنے کا دروازہ کھول دے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ سن لے کہ اس کی بے برکتی شروع ہو گئی اور وہ مال کی کمی میں مبتلا ہی رہے گا۔ ہمارا جس علاقے سے تعلق ہے نا، وہ کمالیہ دریا راوی کا کنارہ، ڈاکے ماکے بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ دروغ برگردن راوی، ایک کہانی سنی تھی اس زمانے میں کہ دادا اپنے پوتے کو ساتھ لے کے جا رہا تھا ڈاکہ مارنے کے لیے، تو پوتے نے پوچھا کہ ابا جی، دادا جی یہ لائٹ آ رہی ہے اس گھر سے؟ کہا ہاں بیٹا، میں نے بھی لوٹا تھا، تیرے باپ نے بھی لوٹا تھا، لیکن پھر بھی یہ بتی ان کی جل رہی ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا بچہ، اس نے کہا دادا جی آپ نے بھی لوٹا، میرے والد نے بھی لوٹا، ان کے گھر میں بتی جل رہی ہے اور ہمارے گھر تو دیا آج تک نہیں جلا، ہم تو لوٹ لوٹ کے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارا دیا ہی نہیں جلا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ یہ حق ہے کہ اگر تم سوال کا دروازہ کھول لو گے تو بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ اگر قناعت کر لی، دوسروں سے لینا کوئی جرم نہیں ہے، اپنے عزیز و قربا کو اپنی حالت بتانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن قناعت سے اوپر جا کر مانگنا گزارا ہو سکتا تھا، گزارا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ذرا شبا نہیں بنتا تھا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، تو مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی وہ نا میرا بھائی ایم پی اے ہو گیا ہے پاکستان میں، اب وہ لوگ مجھے مبارک دینے آ رہے ہیں، تو میرا جو مکان ہے نا جی پیڈ ہے، مطلب ایک اس پہ کوئی قرضہ مرضہ نہیں، سود کوئی نہیں، بالکل پیڈ ہے، وہ میں پے کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا چھوٹا ہے۔ اب وہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں نا جی، مجھے ایک مکان بڑا اچھا مل رہا ہے جی، 2% پہ مل رہا ہے، بڑا ہیوج مکان ہے، جو بندہ ایک مرتبہ مجھے مبارکباد دینا آئے گا بلے بلے ہو جائے گی میری۔ تو میں سنتا رہا باتیں اس کی، تو میں نے کہا کہ بھائی تیرے لیے وہ مکان لینا حرام ہے، تیرا مکان پیڈ ہے، تیری ضرورت پوری کر رہا ہے، جو تیرے پاس آئے گا تیری وہ بیٹھک بنی ہوئی، دیوان گاہ بنی ہوئی، اس میں بیٹھ جائے گا۔ وہ جو شبا ہے نا تیری، اگر اس کے لیے تو حرام کام کرے گا تو اللہ کے ہاں تیری بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے ہماری پوزیشن۔ نہ کرو قناعت سے اوپر۔ اگر ہمارا دو جوڑے جوتے سے کام چل سکتا، 3 سے چلو 3 کر لو، لیکن اگر ہم الماری کھولتے ہیں نا جوتوں کی تو 20 جوتے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ قناعت سے اوپر ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
الماری میں ہمارے کپڑے ہیں 3 4 5 7 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے یار بہت ہیں، لیکن لالچ ہے، اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، پھر ادھر سے ادھر گھماتے ہیں، ادھر سے ادھر گھماتے ہیں۔ خواتین تو خیر بہت ہی گھماتی ہے نا، اور آخر میں کیا کہے گی، کپڑے ہی کوئی نہیں، میں نے شادی پہ پہن کے جانا تھا۔ یہ قناعت سے اوپر ہے، تو یہ دروازہ نہیں کھولنا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم نے یہ دروازہ کھول لیا تو ساری زندگی تم مانگتے ہی رہو گے اور بے برکت تمہارے مال میں شامل۔ یہ حق باتیں ہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون، اور جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے تو پھر بدلہ نہیں لیتے۔ وہ ظلم کر لیا کسی نے، کر لیا ٹھیک ہے، وہ بدلہ نہیں لیتے، کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، چل اگر نہیں چھوڑ سکتے اتنی پہنچا دو، بس جائز ہے، حق ہے تمہارا۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتا ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تو چھوڑ دے اس کو، معاف کر دے اس کو، بدلہ لے سکتا تھا، حق بنتا تھا تیرا، لیکن تو نے کہا جا یار چھوڑ، جا تجھے معاف کر دیا میں نے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اجر اللہ کے پاس ہے، بندہ نہیں دے گا تمہیں، نہ 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 نہ، بندے کا انتظار مت کرنا۔ اور ہماری اکثریت جو یعنی پریشانی ہے وہ یہ کہ یار بندے کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی، مجھے بدلہ ہی نہیں ملا۔ او بھائی، نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جزا بھی اللہ ہی دے گا، اور پتہ نہیں اللہ کس کس رنگ میں دیتا ہے۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ بچپن میں بھیڑ بکری چراتے تھے، گائے بھینس ہوتی تھی، دریا کنارہ ہوتا تھا، کہاں وہ جانور چرانا، اور کہاں آج مفتی اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ صرف اللہ، اللہ ہی کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ خیال ہے ہمارا۔ تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہی دیتا ہے، بندہ نہیں دے گا کبھی آپ کو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہ جس نے ظلم کیا نا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ چلو مجھے اس سے تو معافی مل گئی ہے، اللہ سے بھی معافی مل جائے گی۔ اللہ کہتا مجھ سے معافی نہیں ملے گی، چونکہ مجھے یہ ظالم پسند ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی تبخیر کار اور تخریب کار ہیں نا، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اور جو ناپسندیدہ ہو گیا اللہ کا، اور تو راندہ بارگاہ ہو گیا نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں، میرے کان میں کافی عرصے سے تکلیف ہے، اب بھی میں تکلیف سے ہی بول رہا ہوں، شاید محسوس بھی کیا ہو کسی دوست نے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ وہ اوپر سے کوئی چیز آتی ہے، کبھی بلڈ آ جاتا ہے، کبھی پیپ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو صبح میرے دماغ پورے کی MRI ہے، تو دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور معمولی سی کوئی چیز نکلے جو دوا دارو سے ٹھیک ہو جائے۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ درویش دعا کر دیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔